السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. محترم حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 3، اس کی کچھ آیتوں کا خلاصہ. ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے وقت کا ظالم بادشاہ نمرود دونوں کا مکالمہ اور ڈبیٹ بیان کر رہا ہے کہ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، لوگ جس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، ساری دنیا میں کوئی ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا. ایسے عالم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نوجوان ہوئے، قریباً 15-16 سال کی عمر جب ان کی ہوئی، تو انہوں نے اپنی قوم کو ان شرک کی گندگیوں سے ڈرایا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں ہے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ کوئی ابراہیم نام کا نوجوان ہے جو میری عبادت سے انکار کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور نمرود بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری دنیا میں صرف ایک انسان ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے. بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم، اللہ میں ایسی کون سی خوبی ہے، اللہ وہ کون سا کام کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیا وہ کام میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ربی الذی یحیی و امیت، اللہ وہ ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے. میری زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. روایت میں آتا ہے کہ نمرود بادشاہ نے کہا، ابراہیم، زندگی اور موت کا مالک میں بھی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا. جیل میں بند ہوئے 2 قیدیوں کو بادشاہ نے بلایا. ایک قیدی جسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی، موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک جو بے قصور تھا، آزاد ہونے والا تھا، اسے قتل کرا دیا. کہا دیکھو، جس کی زندگی لکھی تھی میں نے اس کو موت دے دی، اور جو مرنے والا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ اللہ وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس، کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مغرب سے نکالتا ہے، جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے. اگر تم اللہ ہو فاتی بہل مغرب، تو تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ. فبہت الذی کفر. روایت میں آتا ہے کہ نمرود کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے نیچے جھکا اور وہ خاموش ہو گیا. ایمان والے کا جواب کافروں کے پاس نہیں ہوا کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت اس دربار میں دی اور سارے لوگ خاموش ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو روزی تم کو دی ہے، ہم نے جو دولت تمہیں عطا کی ہے، اسے تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. ہماری دی ہوئی روزی، وہ روزی اور دولت جو تمہارے پاس ہے وہ تمہاری نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اور اللہ فرماتا ہے، میری روزی سے میرے راستے میں صدقہ دیا کرو. اس سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن آئے گا، یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، جہاں پر دولت کسی کام کی نہیں ہوگی، جہاں پر روپیہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اللہ بیان فرماتا ہے، قیامت کے دن ایک ظالم آئے گا، اگر اللہ اسے پوری زمین کا سونا عطا کر دے تو وہ چاہے گا کہ قیامت کے میدان میں ساری زمین کا سونا صدقہ کر کے اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے. لیکن وہاں صدقے کا کوئی نظام نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا، اپنی موت سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو انفقوا مما رزقناکم،
ہم نے جو دولت تم کو عطا کی ہے نا اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. یہ صدقہ انسان کو قبر میں بچاتا ہے, یہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے, یہ صدقہ انسان کو برے مصیبتوں سے بچاتا ہے, یہاں تک کہ یہ صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, اے میرے صحابہ, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اگر تمہارے پاس صرف ایک کھجور دنیا میں بچی ہو, کھانے کا کوئی لقمہ نہ ہو, اللہ تمہیں ایک کھجور دے دینا تو اس کھجور کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تاکہ اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ کے راستے میں دیا گیا ایک کھجور جب انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے, تو اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ غریبوں میں, محتاجوں میں, دینی اداروں میں صدقہ خیرات کرتا ہے, اس کو یقیناً اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے بچانے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ صدقہ کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ انسان صدقہ تو کرتا ہے لیکن اس کا صدقہ برباد ہوتا چلا جائے. اللہ نے کہا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے صدقے کو برباد نہ کرو. تم جو صدقہ اللہ کے راستے میں کرتے ہو, اگر اس میں 3 برائیاں پائی گئی, 3 کمیوں میں سے کوئی ایک کمی پائی گئی, تو اللہ تمہارا صدقہ برباد کر دے گا. پہلی کمی بالمنی, کا ایمان والو صدقہ کرتے وقت احسان نہ جتلایا کرو. ایسا نہ ہو کہ صدقہ دیتے وقت تمہارے اندر تکبر اور غرور کا مادہ پایا جائے. ایسا نہ ہو کہ تم جس کو صدقہ دے رہے ہو بعد میں چل کر کے کسی موقع پر بیان کر دو کہ میں نے فلاں دن تیری مدد کی تھی. بالمنی, احسان کا جتلا دینا انسان کے صدقے کو برباد کر دیتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, قیامت کے دن ایسا صدقہ دینے والا جس نے صدقہ دے کر کے احسان کو جتلا دیا ہوگا, قیامت کے دن آئے گا, لا ينظر الیہم, اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اپنی رحمت دینا تو دور کی بات, حساب و کتاب لینا تو دور کی بات, نامے اعمال پیش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اللہ اسے اپنی نگاہوں سے دور کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو بہرحال کا صدقہ دیتے وقت احسان مت جتلاؤ. اور دوسری والاذى, صدقہ دیتے وقت کسی کو تکلیف مت دو. اگر کوئی غریب ہے, آپ نے اسے صدقہ دیا, اپنی زبان سے اس کو تکلیف دے دی, ڈانٹا, چھڑکا, تو اللہ رب العالمین آپ کا وہ صدقہ برباد کر دیتا ہے. اور تیسرا ورعاء الناس, جب کسی کو صدقہ دیا کرو تو اپنے دل کا محاسبہ کرو کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے وقت میرے دل میں دکھاوا تو نہیں آ گیا, ریاکاری تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں بڑا سخی ہے, بڑا مالدار ہے, خرچ کر رہا ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں, جہنم جس آدمی سے سلگائی جائے گی, جہنم کی آگ کی ابتدا جس آدمی سے کی جائے گی, اس میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا, اللہ بلائے گا, کہے گا میرے بندے میں نے تجھے دولت دی تھی, تو نے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا اللہ میں نے ساری دولت تیرے راستے میں صدقہ کر دی, جب تک میں زندہ رہا میرے زمانے میں کوئی ایک غریب آدمی ایسا نہیں تھا جسے میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ نہ دیا ہو. اللہ فرمائے گا انت کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے صدقہ اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ دنیا میں بڑا سخی ہے, بڑا فیاض ہے, تیرے دل میں صدقہ کرتے وقت میری محبت نہیں تھی, لوگوں کی تعریف لینا مقصد تھا. آج میرے پاس تیرا کوئی عمل نہیں ہے, اسی صدقہ دینے والے مسلمان سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا صدقہ اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے.
پہلا صدقہ دیتے وقت احسان جتلانا، دوسرا صدقہ دیتے وقت کسی غریب کو تکلیف دینا، اور تیسرا صدقہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو اس کے دل میں دکھاوا آ جائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان رات کے وقت سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں بستر پر جا کر اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں، یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ کافی کس سے ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے، جادو سے، بد نظری سے، اور اگر اس رات میں انسان مر جائے تو جنت میں لے جانے کے لیے انسان کو یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت ہے۔ ان 2 آیتوں میں آخر میں مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ واحد ایسی دعا ہے کہ جیسے بندہ اپنی زبان سے یہ دعا کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کی یہ دعا قبول کر لی ہے۔ دعا ذرا لمبی ہے، اس کے چند الفاظ اللہ رب العالمین سے بندہ مانگتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا بھول چوک ہو جائے تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ ربنا ولا تحملنا على ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہماری زندگی پر نہیں ڈالنا، پریشانیاں اتنی ہی ہماری زندگی پر آئے جتنا ہمارے کندھے برداشت کر لے جائیں۔ واعف عنا، ہماری غلطیاں درگزر کر دینا، واغفر لنا، ہمیں معاف فرما دینا، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں پر ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کرنا۔ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے بندہ جیسے پڑھتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تو قبول کر لے، یہ دعا زبان سے نکلی کہ اللہ فرشتوں سے بولتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کی یہ دعا قبول فرما لی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہم اور آپ اپنے گھروں میں پڑھیں، رات میں سونے سے پہلے پڑھیں۔ اللہ کے رسول کی ایک روایت ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر کسی گھر میں 3 دن تک لگاتار سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھی جائے تو کبھی بھی ایسے گھر میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ ان دونوں آیتوں کا معمول بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اس مہینے میں قرآن سے محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری رمضان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔